اندھیری رات کی خاموشی میں ایک ماں اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں۔ جب اس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ کوئی راستہ، کیا وہ اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر پائے گی؟ یہ کہانی ہے ایک ماں کی بے مثال محبت کی، جو اپنی اولاد کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اندھیری رات کا گہرا سکوت، جس میں دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ کچی مٹی سے بنے گھر کے شکستہ دیواروں سے سرد ہوا سرسراتی ہوئی داخل ہو رہی تھی، جہاں ایک کمزور سی عورت رضیہ اپنے 2 بیٹوں 12 سالہ علی اور 9 سالہ حسن کے ساتھ بوسیدہ سے کمبل میں کانپ رہی تھی۔ رضیہ ایک بیوہ تھی جس کا شوہر احمد 5 سال قبل ایک حادثے میں جان کی بازی ہار گیا تھا۔ احمد ایک محنتی مزدور تھا، لیکن اس نے اپنے پیچھے سوائے قرضوں اور 2 معصوم بچوں کے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ رضیہ نے ہمت نہیں ہاری، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ اس کی دنیا اپنے بیٹوں کے گرد گھومتی تھی، جن کی خوشی میں ہی اس کی اپنی خوشی تھی۔ زندگی کی چکی رضیہ کو پیس رہی تھی، مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی کمائی کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ ہفتے میں ایک بار گوشت ضرور لاتی تھی، لیکن اب مہینوں گزر جاتے اور وہ چکن کا ذائقہ بھی نہ چکھ پاتے۔ علی اور حسن کبھی کبھار ضد کرتے، لیکن رضیہ انہیں پیار سے سمجھاتی اور چپ ہو جاتے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں پلنے والے خوابوں کو رضیہ ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن رضیہ کا بیٹا علی بخار میں تپ رہا تھا۔ رضیہ نے اپنے گاؤں کے حکیم کو بلایا، جس نے بتایا کہ علی کو نمونیا ہو گیا ہے، اسے فوری طور پر شہر کے بڑے ہسپتال میں جانا پڑے گا۔ رضیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ علی کو شہر لے جا سکے۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ اس کو خیال آیا کیوں نہ گاؤں کے زمیندار سے قرض لے کر بیٹے کا علاج کروا لوں، پھر اس کو واپس کر دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گاؤں کے زمیندار سے کچھ پیسے قرض لینے گئی، لیکن اس نے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ اب سارے راستے بند ہو چکے تھے اور ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ وہ زور زور سے بے بسی سے رونے لگی۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، رضیہ نے نا امیدی سے سوچا۔ اسی اثنا میں اسے یاد آیا کہ اس کے پاس ایک سونے کی انگوٹھی ہے جو اسے اس کی ماں نے دی تھی۔ یہ انگوٹھی اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی، یہ اس کی ماں کی نشانی تھی، لیکن اس کے بیٹے کی زندگی اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ اگلی صبح رضیہ شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں اس نے اپنی انگوٹھی کو ایک بار بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ شہر پہنچ کر اس نے ایک سنار کی دکان تلاش کی اور اپنی انگوٹھی اس کے حوالے کر دی۔ سنار نے انگوٹھی کو پرکھا اور اسے معمولی رقم دی۔ رضیہ نے بغیر کوئی بحث کیے وہ پیسے لے لیے۔ ہسپتال پہنچ کر رضیہ نے علی کو داخل کروایا۔ ڈاکٹروں نے فوری طور پر اس کا علاج شروع کر دیا۔ رضیہ پوری رات علی کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ 3 دن بعد علی کی حالت بہتر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے بر وقت ہسپتال نہ لایا جاتا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ رضیہ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اس نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے خدا کا شکر ادا کیا۔ علی صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گیا۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ گیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ رضیہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، لیکن اسے اس پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ علی اور حسن بڑے ہو گئے۔ علی ایک انجینئر بن گیا اور حسن ایک ڈاکٹر۔ انہوں نے اپنی ماں کو تمام آسائشیں فراہم کی۔ رضیہ اب کسی کی محتاج نہیں تھی۔ اس کے بیٹوں نے اسے ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھا۔ ایک دن علی نے رضیہ سے پوچھا، امی جان، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے مجھے بچانے کے لیے اپنی سونے کی انگوٹھی بیچ دی تھی۔ وہ انگوٹھی آپ کے لیے کتنی قیمتی تھی؟ رضیہ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، وہ انگوٹھی میرے لیے بہت قیمتی تھی۔ وہ میری ماں کی نشانی تھی، لیکن تمہاری زندگی اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ میں اپنی جان بھی دے کر تمہیں بچا سکتی تھی۔ علی اور حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں ان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔
وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ رضیہ کی زندگی ایک مشکل سفر تھا، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دی، اپنا آرام قربان کیا، اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دیں۔ اس کی کامیابیوں نے اس کے بیٹے کو کامیاب اور خوشحال بنا دیا۔ رضیہ ایک عظیم ماں تھی جس کی محبت اور قربانیوں کی کوئی مثال نہیں تھی۔ مزید ایسی سبق آموز دلچسپ کہانیاں اور قصے سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔